ہم ایسے گناہ گار ظاہر ہے نیک لوگوں کے لیے یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غری کی رحمت کرے، ان کے درجات بلند کرے۔ جناب سرفراز نعیمی صاحب، راغب نعیمی صاحب کے والد مرحوم نہایت نیک آدمی تھے، شہید ہوئے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ لیکن ان کے صاحبزادے ڈاکٹر راغب نعیمی بدقسمتی سے قوم کو جب بھی کرتے ہیں مایوسی کرتے ہیں۔ پہلے تو ایک پریس ریلیز جاری ہوئی جس میں ہمیں یہ بتایا گیا، اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں راغب نعیمی صاحب، اس اسلامی نظریاتی کونسل کی پریس ریلیز نے ہمیں بتایا کہ ود ہولڈنگ ٹیکس پر جو لگتا ہے رقوم نکالنے پر اور منتقل کرنے پر، وہ غیر ضروری اور غیر اسلامی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں کچھ دیر بعد بتایا کہ نہیں، وہ اس وقت کھانا پک گیا تھا تو علماء دین کھانا کھانے چلے گئے تھے اور ابھی اس مسئلے پر مکمل مشاورت نہیں ہوئی تھی، اور جن صاحب نے پریس ریلیز جاری کرنی تھی انہوں نے سمجھا کہ ہمارا اس معاملے پر اتفاق ہو گیا ہے، اور انہوں نے یہ پریس ریلیز جاری کر ڈالی جس میں لکھا تھا کہ ود ہولڈنگ ٹیکس لگانا غلط ہے، غیر اسلامی ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ابھی ہمیں ذرا غور و فکر کرنے دیں۔ اب اگر آپ اس معاملے کو پیرائے میں دیکھیں، ذرا وسیع پیرائے میں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عدالتوں کو اجازت نہیں ہے ٹیکس میٹر میں یا کسی بھی معاملے میں آج کل سرکار کے خلاف کوئی فیصلہ دینے کی۔ اور صبح دوپہر شام ہم دیکھتے ہیں کہ جسٹس بابر ستار سے لے کر اور جسٹس منصور علی شاہ تک، سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ، کسی بھی عدالت کے کسی بھی جج کو یہ اجازت نہیں مل رہی کہ وہ طاقتوروں کے خلاف کوئی فیصلہ دے سکے۔ جہاں طاقتوروں کی بات آتی ہے، جہاں حکومت کی بات آتی ہے، وہاں قلم ججوں کے بند ہو جاتے ہیں، ان کی سیاہی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بھلے بینچ نئے بنانے پڑیں، بھلے جو بھی کرنا پڑے، لیکن فیصلے سرکار کے حق میں ہی آتے ہیں۔ بین ہی اب یہ ود ہولڈنگ ٹیکس والا معاملہ، اگر یہ بھی اسلامی نظریاتی کونسل اس کو ناجائز قرار دے دیتی تو سرکار کو کروڑوں روپے کا نقصان ہو سکتا تھا۔ یعنی آپ صبح دوپہر شام، آج کل تو دور ہی ایسا آ گیا ہے، کبھی آپ نے کسی سے 50 روپے کی بھی کوئی چیز خریدی تو آپ آن لائن پیمنٹ کرتے ہیں، یوں ہر ٹرانزیکشن پر سرکار ود ہولڈنگ ٹیکس کاٹتی ہے۔ آپ اے ٹی ایم سے پیسے نکلوائیں، جیز کیش سے، ایزی پیسہ سے، کسی طریقے سے نکلوائیں، چیک کے ذریعے، اس پر ود ہولڈنگ ٹیکس تھا، تو یوں سرکار کا کروڑوں اربوں روپیہ بنتا تھا۔ اس کو اگر غیر اسلامی قرار دے دیتی اسلامی نظریاتی کونسل تو سرکار کے مفادات کو زک پہنچتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے، پتہ نہیں انہیں اب ڈنڈا پڑا یا کیا ہوا، انہوں نے فوراً اس فیصلے سے رجوع کر لیا اور ان کا کہ ہم کھانا کھانے چلے گئے تھے۔ دس از کوائٹ انفارچونیٹ۔ اگر آپ کھانا کھانے چلے ہی گئے تھے تو آپ نے کس دودھ پیتے بچے کو پھر پریس ریلیز لکھنے پر لگایا ہوا تھا، جس کے پاس آپ کا فیصلہ پہنچا ہی نہیں، اور اس نے کسی چیز کو آپ کا فیصلہ، علماء دین کا فیصلہ قرار دے کر اس نے پریس ریلیز جاری کر دی۔ اگر ایسے دینی معاملات چل رہے ہیں، پہلی تو بات نہایت ادب سے گزارش یہ ہے کہ ود ہولڈنگ ٹیکس کا اسلامی نظریاتی کونسل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ خالصتاً اکانومسٹ کا ڈیسیژن ہونا چاہیے، یہ خالصتاً بینکرز کا ڈیسیژن ہونا چاہیے، بہت معذرت کے ساتھ یہ فائنانس منسٹری کا ڈیسیژن ہونا چاہیے، یہ اسٹیٹ بینک کا ڈیسیژن ہونا چاہیے، یہ عوام کے مینڈیٹ سے اپنے والوں منتخب ہو کر آنے والے وزیر اعظم کا مینڈیٹ ہونا چاہیے، لیکن ان کی بجائے یہ معاملہ اسلامی نظریاتی کونسل میں آ گیا۔ اب یہ آنا بھی نہیں چاہیے تھا، لیکن اگر آ گیا تو پھر آپ نے اگر یہ طے کرنا ہے کہ یہ ود ہولڈنگ ٹیکس سود ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو ظاہر ہے حرام ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ ٹھیک ہے، جائز ہے۔ بس اتنا ہی استحقاق ہے نا آپ کا، یہی فیصلہ دینا کہ کیا کوئی رقم وہ سود کے زمرے میں نہیں آ رہی۔ آپ اس کو فیصلہ دینا اتنا آپ کے یہاں ڈیلیکیٹ معاملہ ہے، یہ ایک مذہبی معاملہ ہے جس پر تمام مکاتب فکر کے درجنوں علماء مل کر اسلامی نظریاتی کونسل میں فیصلہ کرتے ہیں، اور وہ اس حد تک مس ہینڈل ہوتا ہے کہ ایک پریس ریلیز جاری کرنے والا بچہ بقول آپ کے، وہ اپنی مرضی کا فیصلہ دے رہا ہے آپ لوگوں کی رائے کے خلاف۔ تو پھر تو اس پوری کی پوری اسلامی نظریاتی کونسل کو تحلیل کر کے نئے ذمہ دار علماء نہیں بھرتی کر لینے چاہیے۔